عقیقہ اگر بچوں کا کریں اس کا گوشت پکا کے رشتے داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کو باپ نے چھوڑ دیا ہے، جائیداد میں حصہ دینا بالکل لازم ہے، تم اس کو محروم نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو حصے دار بنایا ہے۔ شروع کے 2 چکروں میں نہیں، پورے 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھنا چاہیے، رمل صرف 3 چکروں میں ہوگا۔ کیسا کہ یہ کوئی ہے کہ بھئی مسواک لوگ جو کرتے ہیں اگر حادثہ ہو جائے تو ان کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، تو آپ مسواک کر کے توڑ دیکھیں اپنی ہڈی۔ مسواک کرتے رہے تو اسے کہوں مارو ٹانگ میری ایک لکڑی، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے بنا لیتے ہیں۔ مرد جو ہیں یہ جو کپڑے پہ کڑھائی ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، عورتوں سے تشبہ نہ ہو تو کر سکتے ہیں، ایسی کڑھائی نہ ہو جیسے دیکھنے میں پتہ لگے کہ عورتوں کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، وہ نہ جائے۔ ایک عورت آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، بالکل یہ معجزہ ہے شق القمر کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ مکے والوں دیکھ لو، گواہ ہو جاؤ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب تو جدید سائنس جو ہے نا انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ چاند باقی 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ ٹکڑے جوڑے گئے۔ کہتے ہیں جی فجر مغرب میں تو امام 2 سے پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے۔ سجدہ اتحیات، کیونکہ سجدے اتحیات میں ہمیں حضور نے فرمایا کہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، اتحیات میں حضور نے فرمایا پڑھو اتحیات للہ، بس جہاں فرمایا ہے پڑھو ہم پڑھتے ہیں، جہاں فرمایا نہ پڑھو ہم نہیں پڑھتے۔ میرے دوست نے داڑھی چھوٹی کر دی ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ کیونکہ تم داڑھی رکھ کے غلط کام کرتے ہو، داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں، ایک داڑھی والا اگر غلط کام کرے تو وہ تو زیادہ مجرم ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ داڑھی مڈوا سے غلط کام کرتا ہے اس کو لائسنس مل جائے گا۔ وہ ہم بہاولپور میں کسی زمانے میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، اور وہ سائیکل چلا کے بیچارے آتے تھے، یعنی اپنے گھر یا جہاں بھی، تو ایک دن وہ سائیکل چلا، بہت لمبی داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی، میرے خیال میں بہت ہو گئے ان کے، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہ ایک دن آئے تو کالج سے لڑکیاں نکل رہی تھی، غول کے غول، جیسے کل چھٹی ہوتی ہے نا تو لڑکیاں نکلتی، وہ بیچارے کا سائیکل کسی لڑکی کو لگ گیا، وہ بھی گر گیا، لڑکی بھی گر گئی۔ تو لڑکی نے کھڑے ہو کے غصے سے کہا اتنی بڑی داڑھی ہے اور تم سائیکل چلانا نہیں آتی، بریک نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا بی بی داڑھی ہے بریک تو نہیں، داڑھی کا بریک سے کیا تعلق؟ اس لیے داڑھی کا جی گناہوں سے کیا تعلق ہے؟ بہانے ہیں شیطانی۔ اگر عورت اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ نہ لے، اس کی اولاد اور شوہر کہے عورت پھر بھی نہ لے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کا حصہ ہے، اس کی اولاد کا تو نہیں ہے نا۔ اولاد کا تو تب ہوگا جب وہ لے لے، مرے تو پھر اولاد کو ملے گا، اور اسے لیا ہی نہیں بھائیوں سے تو اولاد کو کیا ملے گا؟ اب اس کی مرضی لے نہ لے۔ ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی جائیداد نہیں دیں گے، اگر ہم لیں گے تو بلا وجہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، دیں گے ویسے بھی نہیں۔ تم ایسا کرو کہ ایک دفعہ اس کو وہ جائیداد پوری دے دو، انتقال کر دو، اس کے نام رجسٹری کا، پھر دیکھو تمہیں چھوڑتی ہے، پھر اگر تمہیں واپس کر دے تو پھر سچی ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے صدر نے اچھی تقریر کی تو اچھی بات ہے، اچھی کی تو اچھی بات، جب اچھی بات ہوگی تو سب اچھا کہیں۔
مجھے میں سنی نہیں ہے، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میں اور میری بیٹی بیمار رہتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنا زکوٰۃ کا پیسہ بھتیجی کی شادی میں اگر استعمال کر دوں ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ وہ پیسے اپنی بھتیجی کو دے دو، اس کی مرضی ہے جہاں خرچ کرے، تم اپنے کنٹرول سے خرچ نہ کرو، ورنہ تو پھر پیسے تمہارے کنٹرول میں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب اس کو مالک بنا دو۔ دار الندوہ اور دار ارقم کا وہ دونوں حرم میں شامل ہو گئی، حرم وہ ٹوٹ گئی، حرم پڑ گیا۔ میں نے عمرے کے بعد کمرے میں جا کے خوشبودار صابن سے اگر عمرے کے بعد کی ہے پھر کیا ہے، عمرے کے حالت میں نہ کریں نا۔ اگر حلق کرا لیا تھا بعد میں خوشبو لگاؤ، صابن لگاؤ، جبر دیے کرو۔ میں پاکستان سے روانہ ہوا، ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، بنیان نہیں نکالی، جدے میں آ کے بنیان نکالی تو بہرحال خیرات کا تو 10-20 دیا۔ حاجی اعظم خان نے برمنگم سے سلام کہا ہے، بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، وہ انہیں دعا کرتے ہیں۔ بھائی ذوالفقار وفات، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اذان میں انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ عورت عمرے کرنے کے لیے آئی ہے، 3 یا 4 دن کے بعد حیض آ گیا، اب عورت کیا کرے؟ حرم میں نہیں آ سکتی جب تک حیض سے پاک نہ ہو۔ اگر حیض کی حالت میں اس نے عمرہ کیا، نیت کر دی تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو عمرہ کرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک لمبی چوڑی بحثیں، لفظ شیعہ جو ہے نا، پہلے شیعہ اس کو کہتے تھے کہ بھی حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، شیعہ نے علی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت ابو بکر عمر کو افضل نہیں مانتے تھے، ان کو صرف شیعہ کہا جاتا تھا، تفضیلی شیعہ بس۔ ایک ہے رافضی، اس لیے محدثین ہمیشہ جب لکھیں گے، ورنہ شیعہ سے تو بڑے بڑے علماء اور محدثین نے روایتیں بھی دی ہیں، چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف حضرت علی کو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ باقی جن سب وہ ان کو رافضی لکھیں گے کہ یہ رافضی ہے، اور یہ رافضی خبیث ہے، یہ رافضی محترق ہے، یہ جلا کجا رافضی ہے، اس سے پھر وہ روایت قبول نہیں ہوتی، اس کا ذکر کر دیتے ہیں آگے۔ اس لیے بہرحال ہر شیعہ تو کافر نہیں ہوتا نا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اب آگے لوگ پھر اس کو توڑ مروڑ کے کلپ بناتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے، منکر تو الحمدللہ کافر نہیں ہے۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے، اس کو بی بی پاک نہیں سمجھتا، تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس کی عصمت قرآن سے ثابت ہے۔ جو سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، صرف کہنے سے میرا بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی تو کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا نام ہے فصل الخطاب، کہ اس میں 2000 ائمہ معصوم کی روایت ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ یہ موجودہ قرآن جو ہے یہ زیدہ فیہا ونقص منہا وغیرہ وحرف وبدل، یہ تبدیل ہو گیا ہے، اصل قرآن نہیں ہے۔ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ ان کتابوں کا انکار کرو، اس کے رد میں کتابیں چھاپو۔